قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حضرات گرامی، یقین اور توکل دو ایسے مقام ہیں، درجات ہیں، جن کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی مراد پاتا ہے، اور دنیا کی زندگی اطمینان اور خوش بختی کے ساتھ گزارتا ہے، کیونکہ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، ہر اس بات پر اس کا ایمان ہے، یقین ہے، تصدیق ہے جو اسے اس کے خالق، مالک، رب اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے بتائی ہے، اور اسی پر اس کا توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے. یہی وہ ایمان ہے اور یقین جس سے توکل پیدا ہوتا ہے. توکل عبادت ہے، دل کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، توحید ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل ظاہراً اور باطناً مومن کا عقیدہ ہے، توحید کا حصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے معیار اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حالات اور خوف کی حالت کا ذکر کیا ہے کہ جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پورے وسائل کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزم کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، چھوٹی سی ایک جماعت تھی صحابہ کرام، انہیں ختم کرنے کے لیے بڑے اعتماد اور پرعزم طریقے سے محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور انہیں پورا یقین تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ان سب کو ختم کر دیں گے. اور صحابہ کرام جو کہ اگرچہ بشر ہیں، اہل ایمان کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی طرح ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کا مسلک اپنانے کا حکم دیا ہے، انہی کا مسلک صراط مستقیم ہے. صحابہ کرام بشریت کا تقاضا تھا، خوف کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، شدید جھٹکا دیا گیا، ہلایا گیا، اور ان کے خوف کی حالت یہ تھی بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے. این اس گھڑی میں صحابہ کرام نے جب دیکھا چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے اور اتنی بھی فرصت نہیں دے رہا کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلیں، اور اسی وقت اللہ کے رسول صحابہ کرام کو قیصر و کسریٰ کی فتح کی خوشخبری سنا رہے تھے. این اس وقت جس وقت مدینہ والے خوف کی وجہ سے، دشمن کے محاصرے کی وجہ سے باہر قضائے حاجت کے لیے سر اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے، این اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل بتا رہے تھے اس امت کا، ان صحابہ کرام کا،
جن کے پاس دفاعی پوزیشن بہت کمزور تھی، اور اس وقت لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک منافقین جنہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اسی طرح کمزور ایمان کے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں، وہ عین اسی وقت تنگ آ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے تنگ آ گئے، جس طرح آج کے دور میں نفاق جب عروج پر پہنچتا ہے تو پھر سیدھا قرآن و حدیث پر حملہ ہوتا ہے کہ یہ دقیانوسی کی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، مولویوں نے گھڑ لی، حالانکہ ہوتی بات قرآن کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، ڈھال علماء کرام کو بنا کر قرآن و حدیث کا رد کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، این ایسے موقع پر کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ سب دھوکہ ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچ نہیں ہیں، سب دھوکہ ہے۔ وہ منافقین تھے، انہوں نے شرع عام کہا، اور بہت سارے منافقین یہ جرأت تو نہیں کرتے کہ اللہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، یا اس کا رسول جھوٹا ہے، لیکن بات وہی کرتے جو منافقین نے کہی، اور عین ایسی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مثال دی ہے، جن کے ائمۃ الہدی صحابہ کرام ہیں، کہ ان کی بات کیا تھی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دشمن نے شکنجہ تنگ کر دیا ہے، اپنی آنکھوں سے، بشر کی آنکھ، انسان کی آنکھ دیکھتی ہے اور فوراً فیصلہ کرتی ہے کہ اب میری موت آ گئی، اب میرا نقصان ہو گیا، اب میں تباہ ہو گیا، لیکن جب یہ بشر ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر یقین اور توکل، تو پھر کہتا ہے هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، کہ اس طرح پوری دنیا کفر ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے اور ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، یہ تو عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے، ایمان کے راستے پر، تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، حتیٰ کہ نبی کو بھی بتایا گیا تھا کہ جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں، اس دعوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے لوگ، اپنی برادری آپ کو نکال دے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا یہ گمان کر لیا تم نے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، لیکن اہل ایمان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اور انجام کار تمہارا ہی ہوگا، انجام آخر میں فتح تمہاری ہوگی۔ یہ ساری بشارتیں اہل ایمان ان پر یقین رکھتے ہیں، اور عین مشکل کی گھڑی میں، امتحان کی گھڑی میں ان کا ایمان بولتا ہے، ان کا یقین ان کے اندر وہ توکل پیدا کر دیتا ہے جس کا منافق سوچ بھی نہیں سکتا۔ این اس وقت جب تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ یہ مدینہ جو بستی ہے آئندہ تاریخ میں کبھی اس کا ذکر نہیں ہوگا، این اسی وقت اس بستی میں رہنے والے مومن لوگ، اہل ایمان، جن کی توجہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے نہیں ہٹی، کبھی وہ عبداللہ بن ابی کی محفل میں نہیں بیٹھتے تھے کہ بڑا سردار ہے، بڑا تجربہ کار ہے، اس کا تجزیہ سنو، کچھ تو صحیح کہتا ہے،
کچھ تو صحیح کہتا ہے. ہمارے مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں. کوئی جیو کھول کر بیٹھا ہے, کوئی ایئر وائی, کوئی کسی شیطان کے محفل میں بیٹھا ہے, کوئی کسی ابلیس کی. کچھ تو صحیح کہہ رہے ہیں, حقیقت بول رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جن لوگوں نے ان پروپیگنڈا کے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, وہی اہل علم علماء کرام کی اتباع میں کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ اس دور میں نبی کے وارث صرف ائمہ کرام ہیں, ائمہ دین ہیں. ان کے علاوہ کوئی نبی کا وارث نہیں. اور اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہے. جو نبی کے طریقے پر ہوگا, جو نبی کے وارثوں کے ساتھ چلے گا, وہی غالب ہوگا, چاہے وہ تھوڑے سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے, یہ لکھ دیا ہے, اپنا قانون بنا دیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. اور متقی اور اہل ایمان وہی کامیاب ہوں گے, چاہے وہ تھوڑے ہوں. لیکن یہ اس سے پہلے امتحان کے دن گزر رہے ہوتے ہیں. فیل کون ہوتے ہیں؟ یقین میں کمی کیسے آتی ہے؟ توکل کمزور کیسے ہوتا ہے مومن کا؟ جب وہ علم کا راستہ چھوڑ دیتا ہے, علم کی محفلیں حاضر ہونا بند کر دیتا ہے. اور علم کہاں سے ملے گا؟ علم کی مجالس صرف اور صرف اہل علم کی مجالس ہیں. اور اہل علم میں بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے والے لوگ صرف اصحاب الحدیث ہیں, صرف علماء حدیث ہیں. اس کے علاوہ سب سیاستدان ہیں. اگر نبی کا راستہ چاہیے, نبی کی محفل میں بیٹھنا ہے, تو علماء حدیث کی محفل اختیار کیجیے. ائمہ کرام کے نقش قدم کو سمجھیے, ائمہ کرام کے علم کو سینے سے لگائیے. تو وہی یقین اور توکل پیدا ہوگا جو ہمارے اسلاف نے دکھایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں وحی بنا کر نازل فرما دی. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہم لک اسلمت وبک آمنت. اے اللہ, میں نے سب کچھ تسلیم کر لیا ہے, یعنی تیرا ہر حکم میں اس کے آگے سر تسلیم خم ہو چکا ہوں, میری کوئی مرضی نہیں. وہ بھی کا آمنت, اور تجھ پر ایمان لا چکا ہوں. جو تیرا حکم ہے, جو تیرا وعدہ ہے, اس پر میرا یقین ہے. وعلیک توکلت, اور تجھ پر میرا بھروسہ ہے, میں توکل کرتا ہوں تجھ ہی پر. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں یہ دعا کی ہے, وعلیک توکلت, سادہ جملہ تو تھا توکلت علیک. تو یہ اردو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ بعد والا جملہ جب پہلے آ جائے اور پہلے والا بعد میں کر دیا جائے تو اس سے حصر پیدا ہوتی ہے. جیسے ایاک نعبد, سادہ جملہ ہے نعبد ایاک, لیکن ایاک نعبد جب کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اب تیرے علاوہ کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں. علیک توکلت, تجھ ہی پر توکل کرتا ہوں, تیرے علاوہ کوئی توکل کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پر میں کر سکوں.
نہ میں کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی طرف لوٹتا ہوں۔ انابت رجوع کرنے کا نام ہے، اور توبہ بھی رجوع کرنے کا نام ہے۔ توبہ آدمی گناہ کے بعد کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اپنے رب مالک سے دور ہو چکا ہے، تو وہ واپس لوٹتا ہے معافی مانگ کر۔ اور انابت بھی رجوع ہے، لیکن توبہ سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، تقرب نصیب ہو۔ انابت عبادت ہے۔ وہ بھی کہ خاصمت، اور تیری ہی وجہ سے میں دشمنی لگاتا ہوں۔ جو بھی میرا دشمن ہے وہ تیری راہ میں دشمن ہے۔ ذاتی کسی مفاد کی خاطر میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، اللہ کی خاطر دشمنی ہے۔ اللہم اعوذ بعزتک، اے اللہ تیری عزت کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے۔ انت ضلنی، کہ مجھے تو راستے سے ہٹا دے، حق سے دور کر دے، گمراہ کر دے۔ انت الحی الذی لا یموت، انت الحی الذی لا تموت، تو وہ زندہ ہے جو نہیں مرے گا۔ والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان سب کے سب مرنے والے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل اور انابت کس طرح اس کا واسطہ دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان اور عمل صالح کو وسیلہ بنائے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل الجنہ اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح کے دل ہوں گے۔ کیسے؟ یعنی اہل جنت کے دلوں کو پرندوں کے دلوں سے تشبیہ دی ہے۔ کس چیز میں تشبیہ دی ہے؟ پرندوں کے دل تو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے اہل ایمان، اہل جنت کے دلوں کی پرندوں کے دلوں سے، وہ ان کے توکل میں تشبیہ دی ہے۔ فرمایا دوسری حدیث میں کہ وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، کچھ انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، انہیں پورا اعتماد ہوتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے، کبھی ساتھ کل کا لے کر نہیں آتے، کیونکہ انہیں پتا ہے ہمارا رزق ہمیں مل رہا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں پکی نوکری لگے گی تو پھر ہم شادی کریں گے، کیونکہ رزق پکا لگ گیا، پھر ہم اگلے کام کریں گے، بیٹیوں کی شادیاں کریں گے، کیونکہ جب تک اللہ رزق دے رہا ہے ابھی تک پکا رزق نہیں ہوا۔ یہ ہمارا توکل ہے۔ اور جب ہماری نوکری لگ گئی، کسی انسان کے سائن سے ہمیں ملتی ہے، وہ پکی نوکری لگ گئی، پکا رزق لگ گیا ہمارے ذہن کے مطابق۔ اس سے پہلے ہم بھوکے مر رہے تھے، اس سے پہلے ہمیں رزق نہیں دیا کسی نے، اس سے پہلے ہمیں اللہ نے نہیں پالا۔ نوکری لگی جب بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور نوکری بے روزگاری کے مہینوں کے مہینے گزرے، ان دنوں میں بھی اللہ ہی رزق دے رہا ہے۔ جب تک ہم اپنا توکل اللہ کے اوپر جس طرح توکل کرنے کا حق ہے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم توحید ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتے، زندگی سے ایمان کی زندگی سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ آدمی کا یقین اور توکل مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، عقیدے کا علم، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے اسماء و صفات کا علم، اور سب سے بنیادی چیز
اس چیپٹر میں کہ ہمیں ایمان کے جو ارکان ہیں ان کی تفصیل کا علم ہونا چاہیے. پہلے مجمل ایمان مجمل کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، اور پھر ان کی تفصیل میں جائیے، علماء سے سیکھیے. خود نہیں اپنی عقل سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. خاص طور پر ایمان کا جو رکن ہے تقدیر پر ایمان، اس میں سے 4 بنیادی باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے. میرا مستقبل بھی جانتا ہے، میرا ماضی بھی جانتا ہے. میں نے کتنا کھا لیا اور میں کتنا کھاؤں گا، اس دنیا میں کتنا پاؤں گا، سب کچھ اللہ کے علم میں. اور اللہ تعالی نے وہی لکھ دیا ہے، وہ سب کچھ لکھ دیا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کتنا رزق پائیں گے، کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کب خوشیاں، کتنی خوشیاں ملیں گی، کتنی غمیاں ملیں گی. اور پھر یہ جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے باوجود جو کچھ بھی ہوگا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمارا مستقبل جانتا ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادے سے وجود میں آئے گا. اس کا جب ارادہ ہوگا تو وہ اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے گا. خالی ہماری محنت سے وجود میں کوئی رزق نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، یا کہتے ہیں میرا منصوبہ ہے، میں اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنا رزق کما سکتے ہیں، اور جو بھی کمائیں گے محنت ہماری ہوگی، محنت شرط ہے، لیکن محنت کے باوجود جب تک اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ بیچ میں شامل حال نہیں ہوگا، اس رزق کے وجود میں لانے کا، اس وقت تک ہماری محنت کام نہیں آئے گی. لہذا اللہ پر ایمان، اس کے تمام ارکان کا علم جب انسان کے پاس جو بڑھتا ہے، اس کے یقین اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو یقین اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر بہادری اور دلیری آتی ہے، اسی قدر وہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے پروپیگنڈے سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان کا کام ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. کس چیز سے ڈراتا ہے؟ کبھی فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، کبھی دشمن سے ڈراتا ہے، کبھی یعنی آپ ایسا خوف پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا توکل اور یقین کمزور پڑ جائے، یا بہکی باتیں کرنے لگ جائیں. منافقین عین اسی وقت پر کہتے ہیں کہ سب جھوٹی باتیں، کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کماؤ گے تو ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرو گے تو ہوتا ہے. یعنی وسائل پر اعتماد کرنا، اسباب کو دل سے نکالنا اور ان کو استعمال میں لانا، دل سے نکال کر استعمال میں لانا. دل میں اللہ کا توکل ہو اور اسباب استعمال میں لائے جائیں، پھر جا کر توکل کام آتا ہے. اگر یہی اسباب دل میں جگہ بنا لیں کہ جب دیکھا جو سبب تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، فوراً دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، اور جب دیکھا مارکیٹ ماشاءاللہ بہت فراوانی ہے تو پھر نمازیں بھی بھولنے لگ گیا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اسباب سے جڑا ہوا ہے،
اور اگر مارکیٹ آسمان کو چھوئے یا سمندر کی تہ میں لگ جائے، جب دل اللہ سے لگا ہوا ہے تو کبھی بھی فرق نہیں آئے گا طبیعت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم فرج ہم المہمومین من المسلمین واقض الدین عن المدینین من المسلمین ونفس کرب المکروبین من المسلمین۔ یہ کچھ بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بیماریوں سے، خاص طور پہ جو وبا پھیلی ہے، اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ختم فرمائے۔ مسلمانوں کے جو کا امتحان ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب فرمائے اور ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔